1658 کو اورنگزیب عالمگیر اپنے لشکر کے ساتھ برہان پور پہنچا۔ وہاں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ لگ بھگ 1 ماہ قیام کیا۔ اس کے بعد پھر دارالحکومت کا رخ کیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دارا شکوہ مرکز میں تھا۔ شاہ شجاع شکست اٹھا کر بنگال کی طرف بھاگ گیا تھا۔ مراد بخش کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے پاس جو چھوٹا سا لشکر تھا اسے کئی ماہ کی تنخواہ تک نہ ملی تھی۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے مراد بخش بھی اپنا چھوٹا سا لشکر لے کر دیپال پور کے قریب اورنگزیب سے آن ملا تھا۔ اب دارا شکوہ نے مارواڑ کے راجہ جسونت سنگھ کو راجپوتوں کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اورنگزیب کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ دارا شکوہ کو امید تھی کہ راجپوت اورنگزیب پر حملہ آور ہو کر اس کی ساری کارروائیوں کو ناکام بنا دیں گے اور اسے ایسی شکست دیں گے کہ دکن تک کہیں بھی اسے پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب خبر ہوئی کہ راجہ جسونت سنگھ اس کے مقابلے پر آ رہا ہے تو اس نے جسونت سنگھ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے راجپوتوں کے لشکر کو لے کر واپس جائے، کیونکہ وہ صرف اپنے باپ کی عیادت کی غرض سے آگرہ کا رخ کر رہا ہے۔ لیکن جسونت سنگھ نے واپس جانے کی بجائے مزید پیش قدمی کی اور اورنگزیب سے ٹکرا گیا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اورنگزیب نے راجپوتوں پر حملہ آور ہو کر انہیں بدترین شکست دی۔ ان گنت راجپوتوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس ٹکراؤ میں خود جسونت سنگھ بھی بری طرح زخمی ہوا اور اس کے بڑے بڑے سالار قیدی کی صورت میں اورنگزیب کے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی۔ جو باقی بچے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس فتح کی خوشی میں فتح کا جشن منانے کی بجائے اورنگزیب عالمگیر نے وہاں ایک شہر آباد کیا اور اس شہر کا نام اس نے فتح آباد رکھا اور کچھ لوگوں کو وہاں اس نے آباد کیا۔ اس کے بعد وہ جون کے مہینے میں گوالیار پہنچ گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ گوالیار ہی میں اسے اطلاع ملی کہ دارا شکوہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر کا مقابلہ کرنے کے لیے آگرہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی یہاں تک کہ وہ سافو گڑھ کے قریب پہنچ گیا۔ اتنی دیر تک دارا شکوہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ دونوں بھائیوں میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں اورنگزیب نے دارا شکوہ کو بدترین شکست دی اور دارا شکوہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ اس جنگ میں اورنگزیب کا بھائی مراد بخش جو اس کا ساتھ دے رہا تھا زخمی ہوا تھا، اس لیے کہ اس کے چہرے پر کچھ تیر لگے تھے، تاہم اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس جنگ کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اس نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے زخمی بھائی مراد بخش کی عیادت کی، اس سے ملا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ اس نے آگرہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ آگرہ کے قریب جا کر اورنگزیب عالمگیر نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر لیا۔ اس دوران آگرہ سے کئی سرکردہ امراء اور سالار نکل کر اورنگزیب کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے اور نہ صرف اطاعت و فرما برداری اختیار کی بلکہ اپنی خدمات بھی انہوں نے اورنگزیب کے سپرد کرنا شروع کر دی تھیں۔ دارا شکوہ نے جب اس صورتحال سے اپنے باپ شاہ جہاں کو آگاہ کیا تو شاہ جہاں نے قلعے کے دروازے بند کرا دینے کا حکم دے دیا اور قلعے کی حفاظت کا عزم کر لیا۔ اورنگزیب نے اس موقع پر 2 کام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے توپوں کے منہ کھول دیے جنہوں نے گولے اگلتے ہوئے شہر اور قلعے کی فصیل کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیا تھا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جمنا سے جو پانی شہر کے اندر اور قلعے میں جاتا تھا وہ پانی اس نے بند کرا دیا۔ اب صورتحال شدت اختیار کرنے لگی۔ قلعے کے اندر جو کنویں تھے اس موسم میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پانی خشک ہو گیا، لہٰذا قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پانی کہیں سے بھی دستیاب نہ ہو رہا تھا۔ شاہ جہاں نے جب دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں اور یہ کہ ہر صورت میں اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر مرکز کو فتح کر لے گا، تب اس نے اورنگزیب کی طرف پیغام بھجوایا، اسے کہلوایا، بیٹے، بلا شبہ مجھے تمہاری وفاداری کا یقین اور اعتراف تھا، جبکہ دارا شکوہ نے میرے ان ارادوں سے غداری کی تھی۔ ساتھ ہی شاہ جہاں نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور اپنی بیٹی یعنی اورنگزیب عالمگیر کی بہن جہاں آرا کو پیغام دے کر اورنگزیب کی طرف بھجوایا اور یہ پیغام بھیجا کہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاروں بھائیوں میں سلطنت کی تقسیم پر رضامند ہے۔
اورنگزیب عالمگیر یقیناً شاہ جہاں کے اس فیصلے کو قبول کر چکا تھا اور اس فیصلے کے بعد وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر بھی ہونا چاہتا تھا کہ اسی دوران اس کے ہاتھ شاہ جہاں کا ایک خط لگ گیا جو اس نے دارا شکوہ کے نام بھیجا تھا۔ اس خط میں شاہ جہاں نے دارا شکوہ کو یقین دلایا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ تمہارے حق میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ خط ملنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے ارادے بدل گئے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر تخت و تاج کا مالک اور وارث تھا۔ قلعے میں داخل ہونے کے بعد بلا تاخیر اس نے کچھ لشکریوں کو دارا شکوہ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ اس کے لیے وہ بھاگ چکا تھا۔ دوسرا بھائی شاہ شجاع بنگال میں تھا اور تیسرا بھائی مراد بخش زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس دوران مراد بخش کے دل میں بھی کھوٹ پیدا ہو گیا۔ اسے فکر لاحق ہوئی کہ اورنگزیب کی بڑھتی ہوئی قوت اسے ضرور متاثر کرے گی، لہٰذا اس نے اندر ہی اندر لشکری بھرتی کرنے شروع کر دیے، اپنے ہم نواؤں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور جو لشکری بھرتی کرنے لگا انہیں بھاری تنخواہیں بھی دینا شروع کر دیں، اور جو سالار اس کا ساتھ دینے پر تیار ہوئے انہیں مختلف خطابات سے بھی نوازنے لگا۔ اورنگزیب عالمگیر بڑا دانش مند و شریعت کا پابند اور حالات سے باخبر رہنے والا تھا۔ اسے جب اپنے بھائی مراد بخش کے ان ارادوں کا علم ہوا تو اس نے اب اپنے ارادوں میں سختی پیدا کر لی۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اورنگزیب نے اپنے بھائی مراد بخش کو بہت سے گھوڑے اور خاصی رقم روانہ کی اور اسے دارا شکوہ کے تعاقب میں جانے کی ہدایت دی۔ نیز روانہ ہونے سے پہلے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک دعوت میں ملاقات بھی کرے۔ دارا شکوہ اس وقت چونکہ آگرہ سے باہر تھا، لہٰذا اورنگزیب سے ملنے کے لیے وہ آگرہ کی طرف گیا۔ دونوں بھائیوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا، شکار کھیلا۔ اس کے بعد اورنگزیب نے مراد بخش کو آرام کرنے کے لیے کہا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے گرفتار کر کے خاموشی کے ساتھ دہلی کے قلعے کی طرف بھجوا دیا گیا۔ دوسری طرف دارا شکوہ آگرہ سے پہلے دلی کی طرف بھاگ گیا تھا اور وہاں اس نے اپنے لشکر میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ اورنگزیب کی طاقت اور قوت اور اس کے عزائم اور ارادوں کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اورنگزیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا دہلی سے نکلا اور لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر اپنے ایک بھائی مراد بخش سے تو چھٹکارا حاصل کر چکا تھا۔ وہ چاہتا تو مراد بخش کو قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسے دہلی کے قلعے میں قید کر دیا۔ خود بھی اپنا لشکر لے کر وہ دہلی پہنچ گیا اور لشکر کا ایک حصہ اس نے دارا شکوہ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ ایک اور لشکر اورنگزیب عالمگیر نے دارا شکوہ کے بیٹے سلیمان شکوہ کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت وہ الہ آباد میں مقیم تھا۔ دارا شکوہ دلی سے لاہور پہنچا، مگر شدید تعاقب کے باعث وہ لاہور سے بھی نکلا اور گجرات کا رخ کیا۔ جنوب کی طرف جانے کے بعد دارا شکوہ نے پھر ایک لشکر تیار کیا اور اورنگزیب سے ٹکر لینے کی کوشش کی۔ اس موقع پر مارواڑ کا راجہ جسونت سنگھ بھی اورنگزیب سے جا ملا۔ گو اس نے شروع میں اورنگزیب کے خلاف کارروائیاں کی تھیں، لیکن اورنگزیب کے حامی راجہ جے سنگھ کی سفارش پر اورنگزیب نے جسونت سنگھ کو معاف کر دیا اور اسے اس کے پہلے منصب پر بحال رکھا۔ ایک بار پھر دارا شکوہ اور اورنگزیب کے لشکریوں کے درمیان تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں دارا کو بدترین شکست ہوئی اور اسے بھاگنا پڑا۔ وہ گجرات پہنچا، مگر وہاں بھی چین نہ مل سکا۔ اس نے ایک بار پھر احمد آباد کا رخ کیا، لیکن وہاں کے والی نے اسے شہر میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی۔ آخر وہ در بدر پھرنے کے بعد ایک بلوچی سردار ملک جیون کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہوا، لیکن ملک جیون نے اسے دھوکہ دیا اور اسے پکڑ کر اورنگزیب کے سالاروں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح 22 اگست 1659 کو دارا شکوہ اور اس کا بیٹا سفیر شکوہ دونوں گرفتار ہو کر دہلی پہنچا دیے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دارا شکوہ کی بیوی نادرہ بیگم اور اس کی لڑکی نے دارا شکوہ سے بار بار درخواست کی تھی کہ وہ بلوچ سردار ملک جیون پر اعتماد نہ کرے، مگر اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ نادرہ بیگم اسی قسم پرسی کی حالت میں اپنے شوہر کے ساتھ در بدر پھرتی ہوئی انتقال کر گئی۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے لاہور میں دفن کر دیا گیا۔ خود دارا شکوہ اپنی پے در پے ناکامیوں، بے بسی اور دوستوں کی غداری کے باعث ذہنی توازن کھو بیٹھا۔
دلی پہنچنے کے بعد اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر دارا شکوہ اور اس کے بیٹے کو سزا دینے کے حق میں نہیں تھا، وہ اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن کچھ عمراء اور علماء نے اورنگزیب عالمگیر پر زور دیا کہ دارا شکوہ کافر ہے، اسلام کا بدترین باغی ہے، لہٰذا اس کے لیے سخت سے سخت سزا تجویز کی جانی چاہیے۔ بہرحال دارا شکوہ کا خاتمہ کر دیا گیا اور اسے ہمایوں کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ اب دارا شکوہ کا ایک بیٹا سفیر شکوہ تو اس کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے دوسرے لڑکے سلیمان شکوہ نے اورنگزیب کے بھائی اور بنگال کے حاکم شاہ شجاع سے ٹکر لینے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران اسے خبر ملی کہ سافو گڑھ کے مقام پر اورنگزیب کے ہاتھوں اس کے باپ دارا شکوہ کو شکست ہوئی ہے، لہٰذا وہ اپنے باپ کی مدد کے لیے روانہ ہوا اور شاہ شجاع کا ارادہ اس نے ترک کر دیا۔ چنانچہ اپنے کچھ عمراء کے کہنے پر وہ الہ آباد کی طرف روانہ ہوا، جہاں سے وہ لکھنؤ اور مراد آباد کے راستے ہریدوار پہنچا تاکہ پنجاب پہنچ کر اپنے باپ کی مدد کر سکے۔ چونکہ اس وقت دارا شکوہ دہلی سے لاہور کا رخ کیے ہوئے تھا، دوسری طرف سلیمان شکوہ کی اس پیش قدمی سے اورنگزیب بھی غافل نہیں تھا۔ اورنگزیب کا ماموں شائستہ خان سلیمان شکوہ کے تعاقب میں لگ گیا اور اسے شکست دے کر گڑھ گھال کے علاقوں کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ گڑھ گھال میں بھی اسے چین نصیب نہ ہوا اور تعاقب کرنے والوں نے اسے گرفتار کر کے 2 جون 1661 کو سلیم گڑھ کے قلعے میں پہنچا دیا گیا۔ آخر سلیمان شکوہ کو پابائے زنجیر کر کے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اورنگزیب نے اسے قتل نہیں کرایا، بلکہ اس کے باغی پن کی سزا کے طور پر اسے گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ اب اورنگزیب اپنے بھائی مراد اور دارا شکوہ سے نجات پا چکا تھا، باقی تیسرا بھائی شاہ شجاع رہتا تھا۔ تخت و تاج حاصل کرنے کے بعد اورنگزیب نے ایک خط شاہ شجاع کو لکھا، جس میں برادرانہ جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اورنگزیب نے اپنے بھائی شجاع سے وعدہ کیا کہ وہ جو طلب کرے گا اسے دے گا، لیکن وہ باغی پن اختیار نہ کرے اور سرکشی نہ کرے، نہ ہی اورنگزیب کے خلاف جنگ کی تیاریاں کرتا رہے۔ لیکن شاہ شجاع نہیں مانا، اپنے لشکر اور طاقت میں اضافہ کرتا رہا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت میں اورنگزیب سے ٹکرائے گا اور تخت و تاج پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان حالات کی خبر جب اورنگزیب عالمگیر کو ہوئی، تب مجبوراً وہ لشکر لے کر نکلا۔ شاہ شجاع اور اورنگزیب کا ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں شاہ شجاع کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر بنگال کی طرف گیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ اپنے ہی علاقے میں کچھ لوگوں نے اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح شاہ شجاع بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اب باقی شاہ جہاں رہ گیا تھا، جو آگرہ کے قلعے میں نظر بند تھا۔ اس کے ساتھ اس کی لڑکی جہاں آرا کو بھی رکھا گیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے وہ تمام خزانے جو آگرہ کے قلعے میں موجود تھے ضبط کر لیے، تاہم شاہ جہاں کو اپنے زر و جواہرات اور اپنا ذاتی سرمایہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت تھی۔ ساتھ ہی اورنگزیب عالمگیر نے آگرہ کے قلعے کا والی اپنے جس بیٹے کو بنایا، اس کے لیے سختی سے احکامات جاری کیے گئے کہ آگرے کے قلعے میں کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے اس کے باپ شاہ جہاں کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ یہاں تک کہنے کے بعد میر جملہ رکا، پھر وفد کے ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائیوں، ہندوستان کے موجودہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سے متعلق جو تفصیل تم نے مجھ سے طلب کی تھی، وہ میں نے تم سے کہہ دی ہے۔ اس موقع پر وفد کا ایک رکن پھر بھی میر جملہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ دہلی میں لوگ زیادہ تر اورنگزیب عالمگیر کو کیسے مخاطب کرتے ہیں؟ جواب میں میر جملہ مسکرایا اور کہنے لگا، لوگ اورنگزیب عالمگیر کو مختلف انداز میں مخاطب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ شہنشاہ کہتے ہیں، کچھ لوگ تاجور کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، عمراء کی اکثریت امیر بھی پکارتی ہے، جبکہ اکثر سالار اور عمراء اورنگزیب عالمگیر کو میر محترم بھی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد میر جملہ جب رکا تو وفد کا ایک اور رکن اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، محترم میر جملہ، یہ جو آسام کے علاقوں کے راجا نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت اور سرکشی اختیار کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس رکن کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع نہ ملا، اس لیے کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا میر جملہ سمجھ چکا تھا۔ فوراً بولا اور کہنے لگا،
میں سمجھتا ہوں کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس بغاوت پر قابو پا لیا جائے گا کہ نہیں۔ میرے عزیز، اورنگزیب عالمگیر کوئی بچہ یا خام کار نہیں ہے۔ جہاں وہ جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے وہاں انتظامی امور میں بھی وہ لاجواب ہے۔ اپنی نوجوانی ہی سے وہ مختلف علاقوں کا حکمران رہا ہے اور اس سلسلے میں وہ انتظامی امور کے علاوہ جنگوں کا بھی بہترین تجربہ رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے سب سے پہلے اسے 1636 میں دکن کا حاکم مقرر کیا تھا اور اگلے ہی برس اسے گجرات کا حاکم مقرر کیا گیا۔ 1647 میں شاہ جہاں نے اسے بلخ اور بدخشاں کے حالات درست کرنے کے لیے روانہ کیا، اس لیے کہ وہاں شورشیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے بدخشاں کے انتظام اور انصرام کو اپنے باپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق درست کیا۔ وہاں بہت سے ازبک گروہ بغاوت پر اترے ہوئے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر ان سب کے سامنے آہنی چٹان ثابت ہوا اور سب باغی قبائل کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر رکھا۔ اس کے بعد 1649 میں وہ قندھار کی طرف بڑھا۔ قندھار پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا کہ اسی دوران اسے شاہ جہاں نے واپس بلایا اور اسے ایک بار پھر دکن بھیج دیا گیا۔ 1656 میں اس نے بیجاپور اور گولکنڈہ پر حملہ آور ہو کر ان دونوں علاقوں کو مغلوں کی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے کامیاب حملے کیے، مگر اپنے باپ شاہ جہاں کے ہی حکم پر اسے ان مہموں کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی میر جملہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ وفد کے ارکان کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے عزیزو، تم لوگ آرام کرو، میں اب مستقر کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس لشکر کا بھی جائزہ لینا ہے جو میرے ساتھ اس مہم کے لیے روانہ ہوگا۔ وفد کے ارکان نے پہلے میر جملہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کے کہنے پر انہیں اورنگزیب عالمگیر سے متعلق تفصیل بتائی۔ اس کے بعد میر جملہ وہاں سے نکل گیا۔ 2 دن بعد میر جملہ اور دوسرا سالار عنایت خان وفد کے ارکان کے ساتھ آسام اور بہار کی اس مہم کے لیے کوچ کر گئے تھے۔ میر جملہ بڑی برق رفتاری سے بہار اور آسام کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پاس جو لشکر تھا اس میں 12,000 گھڑ سوار اور لگ بھگ 30,000 پیادے تھے۔ بہار میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک جگہ اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا اور حالات کا جائزہ لینے لگا تھا۔ دراصل ان علاقوں میں بہت پہلے ایک شخص نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس کی نسل سے اس علاقے کا تیسرا حکمران لکشمی نارائن ہوا تھا، جس نے مغل اعظم اکبر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اسی شخص کی نسل کے کچھ لوگوں نے دریائے سنکوش اور بارندی کے درمیانی علاقوں میں بھی اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ وہ اس حکومت کو کان گوٹ کے نام سے پکارتے تھے، جبکہ مسلمان اس حکومت کو کچھ حاجیون کے نام سے یاد کرتے تھے۔ 1612 میں ان کی یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک لکشمی نارائن کے ماتحت رہی اور دوسری سلطنت جس کو کچھ حاجیون کہتے تھے انہوں نے اپنا علیحدہ حکمران مقرر کر لیا۔ 1612 میں لکشمی نارائن اور کچھ حاجیون کے حکمرانوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ اورنگزیب کے تخت نشین ہونے سے بہت پہلے ہوئی۔ مغلوں نے اس تصادم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ حاجیون پر قبضہ کر لیا، لیکن اس قبضے کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک اور قوت سے بھی نبرد آزما ہونا پڑ گیا، اور یہ کوشان نسل کے لوگ تھے جو لکشمی نارائن کے لوگوں سے ملتے جلتے تھے اور ان کے حکمرانوں کو آہوم کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس نسل کے لوگ 13ویں صدی میں ان علاقوں میں آ کر آباد ہوئے تھے اور انہوں نے آسام کے مرکزی اور شمالی علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ لوگ شیطان کو پوجتے اور شب خون مارنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ قبائل میں جو شخص زیادہ طاقتور ہوتا وہی اپنی حکومت قائم کر لیتا اور دوسروں کو غلام بنا کر مکانات وغیرہ کی تعمیر شروع کرا دیتا۔ ان لوگوں کا لشکر صرف پیادوں یا ہاتھیوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ بنگال کے لوگوں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران ان لوگوں نے آتش گیر مادے کا استعمال بھی سیکھ لیا تھا۔ بہرحال جب مسلمانوں نے ان پر زوردار حملے شروع کیے تو انہوں نے 1630 میں صلح کر لی اور برندی کو مغلوں اور ان کے درمیان حد بندی کی لکیر تسلیم کر لیا گیا۔ اب جبکہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی تو انہیں عجیب و غریب قبائل نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت اور سرکشی کر دی تھی، اور اسی بغاوت کو سرد کرنے کے لیے اب میر جملہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ بہار میں پہنچنے کے بعد میر جملہ نے جب اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا، خیمے نصب ہو گئے، تب میر جملہ اور اس کے نائب عنایت خان ایک جگہ جمع ہوئے۔
پھر میر جملہ عنایت خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، عنایت خان، لشکر کے کوچ کرنے سے پہلے تک میں میر محترم سے ملا تو انہوں نے مجھ پر انکشاف کیا کہ لشکر میں 2 لڑکے بھی تربیت کے لیے شامل کیے گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان دونوں کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کس عمر کے اور کیا کام کر سکتے ہیں۔ میر جملہ جب خاموش ہوا تب عنایت خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میر جملہ میرے بھائی، تمہارا کہنا درست ہے، 2 لڑکوں کو اورنگزیب نے ہمارے لشکر میں شامل کیا ہے۔ میں یہ کہنا بھی پسند کروں گا کہ یہ امیر محترم کی بہترین صفت ہے کہ جو لڑکے لاوارث رہ جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال شروع کر دیتے ہیں، اور جو لڑکے ان میں ہونہار ثابت ہوتے ہیں ان کی جنگی تربیت کا کام بھی شروع کر دیا جاتا ہے۔ جو 2 لڑکے لشکر میں شامل کیے گئے ہیں ان کا تعلق بھی انہی لڑکوں سے ہے، میں ابھی انہیں یہاں لے کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عنایت خان وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ 2 لڑکے تھے جن کی عمریں 10-12 سال کے قریب رہی ہوں گی۔ میر جملہ کے سامنے آنے کے بعد عنایت خان نے اسے مخاطب کیا اور باری باری ان دونوں لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو میرے دائیں جانب کھڑا ہے اس کا نام اعتقاد خان، اور جو میرے بائیں جانب ہے اس کا نام دلیر خان ہے۔ یہی وہ دونوں ہیں جنہیں امیر محترم نے ہمارے لشکر میں شامل کیا ہے۔ میر جملہ آگے بڑھا، پہلے ان دونوں لڑکوں اعتقاد خان اور دلیر خان کو گلے لگا کر پیار کیا، پھر بڑی شفقت میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، یوں جانو تم دونوں کو لشکر میں تربیت حاصل کرنے کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارا لشکر 2 دن پڑاؤ کرے گا تاکہ لشکری سستا لیں، اس کے بعد ہم اپنی کارروائیوں کی ابتدا کریں گے۔ ان کارروائیوں کے دوران اعتقاد خان تم ہمارے ساتھ رہو گے اور دلیر خان عنایت خان کے ساتھ رہے گا۔ اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں لڑکے میر جملہ کے ان الفاظ سے خوش ہو گئے تھے۔ پھر میر جملہ عنایت خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب آؤ لشکر کے کھانے اور اس کے آرام و قیام کے انتظامات کا جائزہ لیں۔ اس کے ساتھ ہی چاروں وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا ناظرین، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔